بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر وارث۔ ویلکم یو آل ہیلتھ کیئر وتھ ڈاکٹر وارث۔ ویورس، آج ہم بات کریں گے ہیپیٹائٹس یعنی پیلیا، جس کو یرکان بھی کہتے ہیں۔ اس کے 4-5 اقسام ہوتے ہیں، یعنی کہ 4-5 کا مطلب 4-5 ٹائپس ہوتی ہیں جو ہیپیٹائٹس ہیں، یعنی A B C D E، یہ H بھی آ جاتا ہے، G بھی ہے، لیکن یہ عام طور پہ یہ 5 ہیں اس میں، ہیپیٹائٹس B C D A اور E۔ A اور E جو ہے یہ اتنی کنٹیجس نہیں ہے، لیکن یہ مطلب لیدل نہیں ہے، ہیپیٹائٹس لیور کو اتنا افیکٹ نہیں کرتی۔ اور وہ جو 3 ہیں B C اور D، یہ ہیپیٹائٹس کرانک ہوتی ہے اور اس میں لیور بہت سارا متاثر ہو جاتا ہے۔ اگر ٹریٹ نہ کیا جائے تو بندہ کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے ان میں سے۔ تو ہم بات کریں گے کہ یہ کیسی پھیلتی ہیں، کیسے اس کا بچا جا سکے اور علاج کیا ہے ان کا۔ تو بی سی ڈی کے بارے میں یہ بتائیں کہ یہ جو وائرس سے پھیلتی ہیں، اس کا ایک خاص قسم کا وائرس ہوتا ہے۔ اس سے کہ کوئی RNA وائرس ہے، کوئی DNA وائرس ہے۔ تو ہم بات کریں گے کہ یہ پھیلتی کیسے ہیں، اس کے جو پھیلنے کے اسباب ہیں، یہ ہیں خاص طور پہ جو بلڈ کے ذریعے یا سرنج کا سیم یوز ہونا، یا جو غیر ازواجی تعلقات رکھنا، اور ایک ماں جو ہے کسی ہیپیٹائٹس میں مبتلا ہے، اس کے بچے کو جنم دیتی ہے تو اس کو بھی یہ اثر ہوتے ہیں۔ تو اس میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس میں آنکھیں پیلی ہوں تب جا کے پتہ لگے کہ یہ اس کو ہیپیٹائٹس ہے۔ اس ہیپیٹائٹس میں عام طور پہ بھوک کم لگتی ہے اور اس کو وزن بھی کم ہو جاتا ہے، متلی سی آنا، الٹی کا ہونا، قبض کا ہونا، یہ جسم میں تھکاوٹ، جوڑوں میں درد وغیرہ، یہ اس کی علامات ہیں۔ اور یہ جب بھی کوئی پیشنٹ وزٹ کرتا ہے تو ڈاکٹر ہی اس کو مشورہ دیتا ہے کہ آپ ٹیسٹ کرائیں۔ یہ بندے کو خاص طور پہ اپنی ہی ایسے ہی پتہ نہیں لگتا کہ مجھے ہیپیٹائٹس ہے یا نہیں، یہ ڈاکٹر جب اس کو دیکھتا ہے تو وہی سجیسٹ کرتا ہے۔ لیکن اس میں ایک بات ضروری ہے جو ایڈ کرنی ہے کہ یہ ایک بندے کا اپنی جسم پہ حق ہوتا ہے کہ اس 4-5 ڈیزیز کے بارے میں اس کو معلوم ہونا چاہیے، جتنی 30 سے 35 سال کی عمر کے بڑے آدمی کو۔ تو جب یہ انیشلی ٹیسٹ ہو جاتے ہیں کہ اس کو B ہے یا C ہے ہیپیٹائٹس، تو اس کے مختلف مراحل میں سے ٹیسٹ کرانا پڑتے ہیں۔ جس کو C ہیپیٹائٹس آتی ہے تو C ہی رہتی ہے، اگر B آ گئی تو اس کا مطلب ہے اس کے بعد D کے بھی چانس ہو جاتے ہیں کہ اس کے ہیپیٹائٹس D ہو۔ تو اگر B آ گئی تو اس کی D بھی ٹیسٹ کرانی پڑے گی۔ اگر دونوں PCR ہوں گے، PCR کے بعد اس کا علاج ہوتا ہے۔ آج کل گورنمنٹ بھی فری آف کاسٹ اس کے علاج بھی ہو رہے ہیں، وہ کروانا چاہیے۔ ہیپیٹائٹس B کے بعد اگر D ہو گئی تو انجیکٹیبل سے علاج ہوتا ہے، اور B آ گئی تو کافی سالوں تک اس کی جو ہیپیٹائٹس B کی ٹیبلیٹ لینی پڑتی ہیں۔ اور کبھی کبھار تو کوئی ہیپیٹولوجسٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو تقریباً ساری عمر ہیپیٹائٹس B کی دوائی لینی پڑتی ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اگر اس کی ٹیسٹ وغیرہ نگیٹو آتی ہیں، یا مطلب جو انزائم لیول نارمل آتی ہے، تو ان کو سال یا 2 سال تک اس کو کھلا کے فنش کر لیتے ہیں ہیپیٹائٹس B کی میڈیسنس۔ اور ہیپیٹائٹس C کا تو آج کل نیا ٹرینڈ آ گیا ہے کہ اس کی تقریباً 3 مہینے میں ہی اس کی ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ دوائیں لینی ضروری ہوتی ہیں۔ اگر اس کے بر وقت علاج ہیپیٹائٹس B C اور D کا نہیں کرایا گیا تو یہ کنورٹ ہو جاتی ہیں لیور سروسس میں، جس میں پیٹ میں پانی بھر جاتا ہے، اور اسائٹس وغیرہ جس کو کہتے ہیں وہ ہو جاتی ہے۔ اگر اس سے بھی لیٹ ہو گئی تو لیور کینسر وغیرہ کے بہت سارے چانسز ہوتے ہیں، اور یوں بندہ اپنی موت کے منہ میں دھکیل دیتا ہے اگر اس علاج اس کا ٹائم پہ نہ ہوا۔ ویورس، یہ تھا آج کا ہیپیٹائٹس کے بارے میں، آج کے لیے کچھ بتایا آپ کو۔
اگر اس میں سے کوئی آپ سوال کرنا چاہیں اور کوئی جاننا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں. تب تک کے لیے آپ اللہ حافظ. ٹیک کیئر.